السلام علیکم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ زبان و ادب کا جائزہ 14ویں اور 15ویں صدی کے تناظر میں لیں گے۔ اس زمانے میں فارسی اور ہندی کا اتحاد موجودہ اردو کا نقطہ آغاز تھا۔ دراصل یہی زمانہ اردو کی تخلیق کا زمانہ ہے۔ 17 جولائی 1458 میں سلطان بہلول خان لودھی فرمانروائے ہند کو قدرت نے ایک ایسے ہونہار فرزند سے نوازا جس نے تاریخ ہندوستان میں سکندر لودھی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کا نام آپ کے والد بہلول لودھی نے نظام خان رکھا تھا اور آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب کے صاحبزادے اور حضرت یوسف کے بھائی حضرت بنیامین سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نسب نامہ 60 پشتوں بعد حضرت یعقوب سے جا ملتا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے بھی پٹھان قبائل مسلمان تھے، کیونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا، جو بعد میں افغانستان آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان بہلول خان لودھی کے انتقال اور وصیت کے بعد آپ 1489 میں لودھی سلطنت ہند کے دوسرے بادشاہ مقرر ہوئے۔ بڑے پیمانے پر سیاسی و سماجی اصلاحات کے باعث آپ نے ہندوستان کی تہذیب و ثقافت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ آپ عالم دین، شاعر، مدبر، سیاستدان، عادل حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ خدا ترس انسان اور رعایا کے نگہبان تھے۔ آپ فارسی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ کا تخلص گل رخی تھا۔ ہندو مورخ رام ناتھ شرما اپنی تصنیف ہسٹری آف ایجوکیشن ان انڈیا میں لکھتا ہے کہ سکندر لودھی خاندان لودھی کا دوسرا اور سب سے کامیاب حکمران تھا۔ وہ ایک فارسی شاعر بھی تھا اور اس نے 900 اشعار پہ مشتمل اپنا فارسی کا دیوان مکمل کیا۔ آپ نے 1489 سے لے کے 1517 تک 28 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ آپ نے اپنی حکمرانی میں تجارت کو خوب فروغ دیا۔ آپ نے لودھی سلطنت کو گوالیار اور بہار تک وسعت دی۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے 1503 میں آگرہ شہر کی بنیاد رکھی، جو آج ہندوستان کے بڑے شہروں میں ہے۔ آپ نے آگرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سکندر لودھی علم و ادب کا رسیا تھا۔ اس نے حکام کا انتخاب ذاتی قابلیت کی بنا پہ کیا، لہذا اعلیٰ منصب کے حصول کے لیے ہندوؤں نے فارسی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ آپ صوفیہ کرام کا خاص ادب کیا کرتے تھے، اپنے لیے مراتب نہ لیتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود عام گھوڑے پہ سواری کیا کرتے اور سادگی اختیار کیا کرتے۔ سخاوت آپ کی عادت تھی اور متانت مزاج کا حصہ۔ دہلی لودھیوں کا گڑھ رہا۔ آپ نے عوام کے مفاد کے لیے بہت سارے کام کیے، بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آپ نے علم و ادب کی سرپرستی کی اور سنسکرت کی میڈیکل یعنی طبی کتابوں کو فارسی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ہندو مورخ سری واستو کے مطابق آپ نے پشتون امرا کی اجارہ داری ختم کی اور انہیں سرکاری محاسبے کا پابند کیا۔ سکندر لودھی نے اسلامی تعلیم و تہذیب و ادب پر خاص توجہ دی۔ اس نے ملتان سے شیخ عزیز اللہ کو سنبھل میں ایک بڑے مدرسے کا صدر مدرس مقرر کیا۔ ان کے شاگردوں میں شیخ حاتم سنبھلی، شیخ اللہ جون پوری کافی مشہور رہے۔ سلطان التمش اور اس کے خاندان کے حکمرانوں کے دور میں بدایوں کو جو اہمیت حاصل تھی، اس سے کہیں زیادہ سلطان سکندر لودھی کے دور میں سنبھل کو حاصل ہوئی۔ سکندر لودھی نے سنبھل میں اسلامی تعلیم اور مسلم تہذیب کی جو بنیاد ڈالی تھی، وہ تیموری نسل کے مغلیہ ترکوں کے دور میں بھی خوب پروان چڑھی۔ سکندر لودھی نے ہندی کی جگہ فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا، جس کی وجہ سے برِ صغیر میں فارسی تمدن کو فروغ ملا۔ سلطان کے زمانے میں ہندوؤں نے پہلی بار فارسی زبان پڑھنا شروع کی۔
اور اس نے ان ہندوؤں کو سرکاری ملازمتیں دیں۔ اس کے عہد میں سنسکرت کی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ وہ علم اور عالموں کا بڑا قدردان تھا اور علم و ادب کی محفلیں منعقد کروایا کرتا تھا۔ اس کے کتب خانے کا ہر طرف چرچا تھا۔ علم طب پر سنسکرت اور عربی زبان کی مشہور کتابیں ترجمہ کروا کے کتب خانے میں رکھی گئی تھیں۔ اس طرح اس کے دور حکومت میں قصر شاہی کے کتب خانے میں نادر اور عمدہ کتابوں کا وافر ذخیرہ فراہم کیا گیا تھا۔ اس عہد میں ہندوستانی طریقہ علاج پر کتابیں لکھی گئیں۔ سلطان سکندر لودھی کے دربار میں نامور، خوشنویس اور قابل لوگ جمع تھے۔ سلطان سکندر لودھی کا ذاتی کتب خانہ بھی بے شمار کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ 1510 میں محمد بن شیخ ضیاء نے ایک فارسی تصنیف فرہنگ سکندری تیار کی۔ سکندر لودھی کی نظر عنایت سے اس کی پوری سلطنت میں بے شمار کتب خانے وجود میں آئے۔ 1503 میں سکندر لودھی نے مہابھارت میں مذکور شہر آگرہ کی تعمیر نو کا حکم دیا اور 1506 میں اسے لودھی دارالحکومت قرار دے کر دہلی سے سکندرآباد آگرہ منتقل ہو گئے، اور علم و ادب، فنون لطیفہ کو وہ نہج ملی کہ آگرہ شیراز ہند کہلانے لگا۔ بڑے پیمانے پر علماء اسلام اور مشائخ دین کو مراعات دی گئیں۔ سکندر لودھی سادات بنی فاطمہ کے اور آل رسول کے بے پناہ عقیدت مند تھے۔ مشہد مقدس میں سید حسین طوسی کے تقوی و پرہیزگاری کا سن کر انہیں ہندوستان مدعو کیا اور شیخ الاسلام کا لقب دیا۔ آپ کے حیات طیبہ ہی میں قطب مینار کے ساتھ آپ کے شایان شان روضہ انور تعمیر کروایا گیا۔ آپ کے وصال کے بعد شاہی اعزازات کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی۔ سلطان سکندر لودھی نے مساجد کی تعمیر کروائی، غیر مسلم جارحیت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور لودھی عنان حکومت کو خاطر خواہ وسعت دی۔ 21 نومبر 1517 عیسوی 7 ذی القعدہ 923 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور لودھی گارڈن میں اپنے مقبرے میں مدفون ہوئے۔